بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ سانپ اور مور بھی جنت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا، یہ ویڈیو میں جانیں گے۔ شیطان مردود جب لعنتی ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس مردود کو جنت سے نکال دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تنہا ہونے کی وجہ سے اداس رہنے لگے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اس طرح سے وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرمایا کہ دونوں جنت میں چاہے جو کچھ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کا پھل کبھی نہیں کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے جو جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور جو اس وقت اتنا خوبصورت ہے، اس وقت مور اور بھی زیادہ خوبصورت تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا۔ اس کا پیر اور بھی خوبصورت تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات ابلیس مردود سے ہوئی، اور وہ مردود ان دونوں کو بہلا پھسلا کر جنت میں جانے کا راستہ بنا لیا۔ پھر سانپ اور مور نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے ان پر دوستی کا وعدہ دیا اور کہا، ہم سب ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں، مجھے بھی ایک بار جنت میں لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر کے اگل دے گا، اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا، اور اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کیا اور کہا، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے جنت میں وہ درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے کہا، اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا ہے اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور انہیں بہکانے لگا اور کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم وہ پھل کھانے سے فرشتہ نہ بن جاؤ اور جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہ لگو۔ بی بی حوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو انہیں بھی بہت اصرار کیا اور مجبور کر کے وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ جیسے ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان کے بدن سے جنتی لباس اتر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت سے پاس جانے کے لیے سخت منع کیا تھا اور پھل کھانے کو بھی منع کیا تھا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان دونوں کو جنت سے بے دخل کر کے دنیا میں الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا، اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کا ٹھکانہ وہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے شیطان کو جنت میں لانے کی وجہ سے مور کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پیر کی بھی خوبصورتی چھین لی، اور سانپ نے جس طرح اپنے منہ سے شیطان کو لانے کا مشورہ دیا تھا، اللہ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین لی اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا۔ پھر اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت میں سے بے دخل کر دیا۔ اس لیے مور آج بھی اپنے پروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن وہ جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے رونا آتا ہے۔ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔